ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے، غرض ہے کہ جھگڑا اور فساد ہوتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کا مطالعہ کیجیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے۔ کیوں؟ مشرکین کے الہ بہت تھے، بہت تھے۔ حال تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی توحید کے لیے قربانی دی، اور ہر پیغمبر اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن مشرکین نے اس میں ملاوٹ کی، اور اتنی ملاوٹ کی کہ وہ جگہ جو خانہ کعبہ کی ہے وہاں بھی بت رکھ دیے، اور پھر ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ پھر آگے تقسیم ہوئی، کسی نے کہا یہ بت سورج نکلنے کا ہے، کسی نے کہا یہ غروب ہونے کا ہے، کسی نے کہا یہ بت بیٹا دینے کے لیے ہے، کسی نے کہا بیٹی دینے کے لیے ہے، مختلف شکلیں بن گئیں۔ اللہ کی کبریائی اور توحید کا بگڑی ہوئی جو شکل تھی وہ اس میں آ گئے، اور اسی طریقے سے یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اس لیے اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ بس یہ سب مشرکین غلط کر رہا ہے، اللہ احد، روزی دینے والا بھی ایک ہے، مشکل کشا بھی ایک ہے، حاجت روا بھی ایک ہے، پالن ہار بھی ایک ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی ایک ہے، کرم فرما بھی ایک ہے، داتا بھی ایک ہے، دستگیر بھی ایک ہے۔ اب یہ میرے جملے جو ہیں، لفظ داتا اور دستگیر، آپ جا کر ڈکشنری میں دیکھ لینا اس کا معنی کیا ہے۔ یہ آگے جو ایک لفظ آ رہا ہے قرآن میں اسی صورت میں، اللہ الصمد، الصمد کا معنی پتہ کیا لکھا ہے؟ ایک تو عام ترجمہ ہے بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سارے بزرگوں نے جو ترجمہ لکھا ہے یا مفہوم کہہ لیجیے، مجھے وہ بڑا پسند ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی کو ضرورت پیش آئے، جب کسی کو احتیاجی پیش آئے اور اس کے پاس جایا جائے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور تمام لوگوں کی احتیاج کو پورا کرے، وہ ہے الصمد۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری باتیں اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، یہ دیکھیے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے آسان ترجمہ قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہے، باقی بزرگوں نے بھی لکھی ہے، اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے۔ آپ بھی وہ الفاظ سن لیجیے برکت کے لیے۔ فرمایا، یہ کس لفظ کا ترجمہ کر رہا تھا میں؟ الصمد، الصمد کا، جو سب سے زیادہ اعلیٰ، اور سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ خود کسی کا محتاج نہیں، وہ ہے الصمد۔ اس صورت میں اتنی بات بھی کم نہیں ہے جس سے توحید سمجھ میں نہ آ سکے۔ پورے قرآن کا خلاصہ جو توحید میں مختلف جگہ پر آیات ہیں، جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، سورہ اخلاص۔ اب آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جو سورت ہے خیر سے، فاتحہ اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بڑی تفصیل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سارے قرآن کا خلاصہ چلتا 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 بے میں ہے، بسم اللہ ہے نا۔ تو میں نے پڑھا بھی، سنا بھی، اور خود بھی چیک کیا کہ یہ کیوں کہا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ بے میں ہے۔ اصل میں اس بے جو ہے یہ استعانت کے لیے، مدد کے لیے، مشکل میں جب مدد کی ضرورت ہو تو یہ لفظ اس کے لیے عرب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو جب ضرورت ہو تو وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی آ گیا ہے،
اس لیے اس کا خلاصہ بے میں رکھ دیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے. یہ دیکھیں جی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن عزیز میرے پاس ہے. اس میں جو لکھا ہے، اچھا یہ با محاورہ ایک اردو کی اصطلاح ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں لکھا ہے شروع اللہ کے نام سے؟ بسم اللہ کا معنی کو تو شروع اللہ اللہ ہے، لیکن با محاورہ یا سلیس ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یہ بھی درست ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ بسم کا معنی نہیں ہے، یہ غلط ہے. بسم کا معنی وہی ہے، شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ بے کا معنی شروع ہو گیا نا. اس معنی تو نام ہے، اللہ معنی اللہ. تو جو آغاز ہے صاحب ایمان کا وہ کبریائی اللہ کی توحید سے ہوتا ہے، اللہ کے نام سے شروع. اب تو لوگوں نے بسم اللہ بھی چھوڑ دی. ہر اس پیر کو پیر مانتے ہیں جو 786 اوپر لکھتا ہے، بسم اللہ بھی نہیں لکھتا. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ عدد مسلمانوں کے نہیں ہیں تو رافضیت کے ہیں. آپ مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں. وہ پوری بسم اللہ لکھتا ہے، بیس میں تعالیٰ بھی نہیں لکھتے، پوری بسم اللہ لکھتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا پرانے جو مشرک تھے مکہ کے، آج کل کے مشرک نہیں، وہ بیس میں تعالیٰ بھی لکھتے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ کبھی سو بھی جاتا ہے، کبھی تھک بھی جاتا ہے، تو کچھ ایسے بھی تو ہوں جو اللہ کو دبائیں اور اللہ سے دبا دبا کے کام لے لیں. کوئی کہے کہ نہیں جی نہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، جیسے عیسائی ابھی کرسمس ڈے گزرا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں فلاں جو ہے باب ہے. پورے قرآن میں ایک ایک مختصر جملے میں کتنی تشریح کر دی کہ انہوں نے جو یہ عقیدہ اور نظریہ بنا رکھا ہے یہ غلط ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ ہی نہیں ہے جو کسی کا محتاج ہو. اللہ ہوتا وہی ہے جب سب اسی کے محتاج ہو. لم یلد ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی جنا گیا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. کوئی کہتا ہے جی میری رشتہ داری ہے میں یہ کام کرا لوں گا. قرآن نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی پھپھی پھپھا نہیں ہے، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں. اب یہ دیکھیے جی صفحہ نمبر 436، ایک دو حوالے. صفحہ نمبر 436، پارہ نمبر 17، سورہ الحج، آیت نمبر جی 73 اور 74 دونوں لکھ دی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. یہ ایک لفظ آیا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. قادیانیوں کا جو اس وقت ہیڈ ہے، خلیفہ بدبخت جو ہے مرزا مسرور احمد اس کا نام ہے، یہ 5واں خلیفہ ہے قادیانیوں کا. ان کا اب تو ہیڈ کوارٹر لندن میں سمجھ لیجئے، کچھ جرمنی میں ہے. یہ جو آج کل ہمارے بزرگ آواز اٹھا رہے ہیں یہ خدا بخش نتھوں کا یہ صحیح آواز ہے. آپ سیاست کو دور سے سمجھ نہیں سکتے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کو سینے سے لگاتے ہیں لیکن ہوتے منافق ہیں. ایسے ہی جو یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں
وہ پاکستان میں آ کر بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں، اندر سے وہ مرزائیوں کی سپورٹ کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ جو سب سے پہلا تھا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، اس نے قادیانیوں کو یہ جو اب موجودہ نام چناب نگر ہے، پرانا ربوہ ہے، یہ جگہ لیز پر دلوائی تھی 99 سالہ پٹے پر۔ یہ جو خدا بخش ہے سکہ بند قادیانی ہے، اس کا نام ابو بکر خدا بخش نتھوکا ہے، یہ ایف آئی اے میں ہے۔ اس نے سرگودا کے قریب قادیانیوں کو زمین الاٹ کی ہے، اور پھر اس کو 6 جنوری کو اس نے ریٹائر ہونا ہے، لیکن ادھر سے ہمارے حکمرانوں کے ماں باپ نے کہا ہے نہیں اس کو اور ٹائم دے گا۔ ٹائم دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قادیانیوں کو فائدہ پہنچائیں گے، پھر آپس میں لڑتے رہو، جھگڑا کرتے رہو۔ یہ لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بار بار وہ کہتا رہا مرزا مسرور، اور ان کی اندرونی کہانیاں بھی اب منظر عام پر آ رہی ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ میں ترجمہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان سے یہ ترجمہ تقریباً منظور شدہ ہے، اور سرکاری تقریبات میں یہی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا قاری فتح محمد خان جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، کٹھے ہو جائیں، سارے وزیر مشیر قرآن تو کیا بنائیں گے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ سب جمع ہو کر مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ جب یہ آیت ہمارے والے پڑھیں گے نا تو پھر لوگوں کا ذہن بنے گا کہ اللہ کے سوا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی مشکل کشا و حاجت روا ہے۔ اسی لیے تو نہیں پڑھتے کہ ہم نے اللہ کا راستہ دکھا دیا، تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہمارا کاروبار تو مانگ بڑھ جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی اعانت استعانت جائز ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہاں ہمارے لوگ اسی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے نہیں پڑھتے۔